بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جو مراسلہ حکومت ہے، اس کے صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ فارغ۔ اس سے پہلے آج انہوں نے الوداعی سیشن کیا، جوائنٹ سیشن اسمبلی ڈیزولو ہونے سے پہلے، جس کی صدارت کر رہے تھے چیئرمین سینٹ، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں بھی ایک سیشن ہوا جس کی صدارت کی راجہ پرویز اشرف صاحب نے۔ پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی گفت و شنید کی، تقریر کی، بہت بڑے بڑے پل باندھے، اور جو پل انہوں نے سڑکوں پہ باندھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے تعریفوں کے پل باندھے اپنی کیبنٹ کے، اور جو اپنے سینئر ان کے ساتھ کابینہ کے لوگ تھے ان کے، اور خاص کر کے جو بلاول بھٹو کے انہوں نے پل باندھے ہیں، یہ قابل تعریف تھے، حیرت انگیز تھے۔ پھر اسپیکر صاحب نے ان کو کہا کہ ایک جوائنٹ، ایک کولیکٹیولی ایک پکچر ہوگی، ایک ہال کے اندر ہوگی، میں بھی نیچے آؤں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، یا بیٹھ کے پکچر لے لیں گے، ایک باہر گیلری میں ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے وہ ایک عرس ہوتا ہے نا، عرس آپ نے دیکھے ہوں گے درباروں پہ، تو عرس کے اندر تقاریریں ہوتی ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، خطابت ہوتی ہے، تمام چیزیں جب اینڈ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک جو موصوف ہوتے ہیں، جو آرگنائزر ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لنگر کھا کے جائے، لنگر کے بغیر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں۔ تو جو ہمارے پرویز اشرف صاحب تھے، اسپیکر فلور آف دی اسمبلی، یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ڈنر آج ہوگا، اور ڈنر کے بغیر کوئی نہیں جائے، ڈنر کر کے جائیں گے سارے، اور یہ ہمارا الوداعی ڈنر ہوگا آج کا، اور یہ میموریز ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ڈنر کا اگر آپ نے مینیو چیک کیا ہوتا تو گوگل سرچ کریں، ویڈیوز ملیں گی آپ کو کہ آج کا جو انہوں نے قوم کے خرچے پہ ڈنر کھانا ہے، آج کا جو انہوں نے ڈنر کھایا ہے یا کھانا ہے یا کھانے جا رہے ہیں، کیونکہ جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ابھی تقریباً 8 شام کے ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں رات 9-10 بجے کے بعد انہوں نے رگڑا لگانا ہے صحیح کر کے، قوم کے ٹیکسز کے پیسے سے انہوں نے کھانا ہے ڈنر۔ کیا مینیو ہے، کم از کم کچھ 100 سے 200 ڈش ہے، اور یہ لوگ پھاڑیں گے اس ڈش کو، اور قوم کی جو بربادی انہوں نے ان 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں کی ہے اس کا جشن منایا جائے گا، اور طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے، لذیذ کھانے، اور اس کے بعد یہ حکومت گھر روانہ ہو جائے گی۔ کل امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے، کیونکہ کل کا ٹائم بن رہا ہے، جو راجہ صاحب تو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر فلور آف دی ہاؤس معاملہ آئے گا پارلیمنٹ میں بھی اگر یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوتا پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ جو ٹاپ لسٹ پہ نام ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ نام پسندیدہ ہے، اور اوورآل یہ نام پسندیدہ ہے تمام جماعتوں کی جانب سے، کیونکہ یہ اکانومسٹ بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، مشیر بھی رہ چکے ہیں یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو اکنامیکل بھی پرابلم ہے پاکستان میں، تو آگے یہ حکومت کم از کم 6-7 مہینے رہنی ہے انٹرم سیٹ اپ، اس وجہ سے بھی ان کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے، گردش میں ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن حکومت ٹاٹا بائی بائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر سے سیاہ رات ختم ہونے والی ہے، اور ایک اور سیاہ رات آپ کے اوپر آنے والی ہے۔ قوم کو یہ مبارکباد چلتی ہی رہے گی، کیونکہ آزادی کا مہینہ ہے، ایک سائڈ سے آزاد ہو جائیں گے، دوسری سائڈ پہ غلامی آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد آج جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا ایک کیس تھا، قتل کیس، جو بلوچستان میں ایک وکیل کا قتل ہوا ہے، اس کے اوپر سماعت کی گئی ہے،
اور جو بینچ سماعت کر رہا تھا اس میں یحییٰ آفریدی صاحب، مظاہر علی نقوی صاحب اور کیا کہتے ہیں ایک اور جج ہیں اظہر رضوی صاحب. تو یہ 3 جج 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا تھا. اس دوران کیا کہتے ہیں جو حکومت کی جانب سے وکلاء ہیں وہ بڑے آگ بگولا ہوئے ہیں آج. اور جو سپریم کورٹ کا ماحول تھا عدالت کا وہ بڑا عجیب و غریب دیکھنے کو ملا. کیا ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگ کا میدان ہے، ایک دوسرے کو سنائی جا رہی تھی، جج وکیلوں کو سنا رہے تھے، وکیل ججز کو سنا رہے تھے. اچھا خاصا گرما گرمی ہوئی ہے. جو وکیل ہیں کامرانی صاحب، امان اللہ کامرانی صاحب حکومت کی جانب سے، انہوں نے اچھی خاصی تلخ کلامی کی ہے ججز کے ساتھ، معزز ججز، اور اعتراض اٹھائے ہیں انہوں نے کافی، اور نامناسب قسم کی گفتگو کی ہے. جسٹس مظاہر علی نقوی جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا ہے کہ کامرانی صاحب آپ نے یہ جو بلوچستان کی FIR ہے آپ نے یہ پڑھی ہے؟ تو کامرانی صاحب نے جس لہجے میں بات کی انہوں نے کہا جی میں نے یہ پڑھی ہے اور میں نے اور بھی بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھی پڑھا سکتا ہوں. یہ جج کو وہ نیچے سے کہہ رہے تھے. یہ ان کی لہجہ اس سے بھی زیادہ ٹف تھا اور عجیب و غریب قسم کا مطلب کہ انہوں نے آگے سے اسٹیٹمنٹ جواب دیا. تو مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کیا پڑھانا چاہتے ہیں آپ ہمیں ذرا بتائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پڑھانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ کہا کہ جی یہ جو آپ کے ساتھ جج بیٹھے ہیں اظہر رضوی صاحب، ان کے اوپر سندھ میں مقدمہ ہے اور یہ ایلیجیبلٹی نہیں رکھتے، یہ اہل نہیں ہے کہ یہ اس مقدمے کو سنیں، اور جو آپ ہیں آپ کے اوپر بھی ریفرنس ہے. تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ پڑھا ہوا ہوں اور بہت کچھ پڑھا سکتا ہوں. جس کے اوپر جو جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں وہ بڑے خفا ہوئے، بڑے مطلب سخت انداز میں آئے، اور اظہر رضوی صاحب بھی دونوں نے کہا کہ اگر آپ معذرت نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے تو یہ معاملہ اس سے آگے نہیں چلے گا. جس کے اوپر پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر سربراہ ہیں بینچ کے، انہوں نے جب دیکھا یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، دونوں ججز خفا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کامرانی صاحب کو کہا کہ جی اس کے اوپر ہم اب اپروپریٹ آرڈر جاری کریں گے لیکن آپ معذرت کریں. تو جو جج صاحب ہیں معزز ججز ان سے کامرانی صاحب نے معافی مانگی. تو بیچ میں جب یحییٰ صاحب آگے چیز کو پروسیڈ کر رہے تھے تو جو اظہر رضوی صاحب ہیں جسٹس، انہوں نے کامرانی صاحب جو وکیل ہیں امان اللہ کامرانی صاحب سے انہوں نے کچھ ریمارکس دیے، گفتگو کی. تو مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا کہ کیا جسٹس اظہر صاحب آپ نے ان کی معافی قبول کر لی ہے، ایکسیپٹ کر لی ہے؟ یعنی کہ اس قدر وہ خفا ہو چکے تھے، ناراض ہو چکے تھے، ماحول بہت گرم ہو چکا تھا. تو جسٹس اظہر صاحب نے جب دیکھا کہ نہیں ابھی تک میں نے قبول نہیں کی ہے، تو پھر مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اظہر رضوی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ ریٹن معافی دیں، آپ ریٹن معافی نامہ دیں جس کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں بات کو آگے لے کے چلیں. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر ہم کوئی اپروپریٹ آرڈر جاری کریں گے. تو پھر امان اللہ کامرانی صاحب کے ہوش جو ہیں وہ ٹکانے آئے تو انہوں نے پھر معافی مانگ لی، ہاتھ آگے کر کے، ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط باتیں میں نے کی ہیں، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. خیر یہ جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہیں حکومت کی جانب سے، ان کو یہ کیا کہتے ہیں پلاننگ ہے ان کی کہ ججز جتنے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پریشرائز کیا جائے، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے، عدلیہ کو بھی، تو تاکہ عمران خان صاحب کو کسی چیز میں رہائی نہ ملے، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی جو بیل آرڈر جاری نہ ہو، کوئی ان کو ریلیف نہ ملے. تو مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کامرانی صاحب کو کہا کہ آپ معافی مانگیں گے. پھر انہوں نے معافی مانگی تو اس سے آگے پھر پروسیڈنگ ہوئی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا گیا، جو بلوچستان کا قتل کیس ہے وکیل کا، تو اس کے اوپر 24 تاریخ تک عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا گیا ہے کہ 24 تاریخ تک کسی مقدمے میں، خاص کر کے اس مقدمے میں تو عمران خان صاحب کو
اریسٹ نہ کیا جائے، ان کو کیا کہتے ہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں بھی آج جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ جسٹس طارق جہانگیری اور یہ جو بینچ تھا یہ سماعت کر رہا تھا، اور یہ سماعت کر رہا تھا توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کے خلاف ایک اپیل تھی اس درخواست کے اوپر کہ یہ جو سزا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کینسل کیا جائے، اس کو ڈسمس کیا جائے، اور دوسری جو ضمانت ہے اس کے حوالے سے بھی درخواست جمع تھی۔ وہاں پر بھی جو دلائل کمرہ عدالت میں دیے گئے وہ بھی ہر بندہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور جو باقی فریق ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو وکلاء جو تھے انہوں نے کہا، خاص کر کے جو سردار لطیف کھوسہ صاحب اور جسٹس حارث صاحب ہیں، خواجہ حارث صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کو کل کی سماعت پہ ڈالیں۔ تو خواجہ فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ نہیں، آگے سے جواب آنا ہے، ایک آدھ دن لگ سکتا ہے، تو اس کو نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ڈیٹ ڈالتے ہیں اگلے دن کی۔ تو یہ معاملہ وہ آگے چلا گیا ہے، اور خواجہ حارث صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا دلائل دیے، ننگا کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو اصل چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ کیا گیا ہے۔ کیسے کہ جو وکلاء عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں ملنے گئے تھے جیل میں، ان میں کیا کہتے ہیں شیر افضل پاؤ صاحب اور مطلب کہ دیگر جو تھے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ کیا مقدس پولیس ہے جس کے ساتھ وکلاء نے بدتمیزی کی اور مقدمہ درج ہو گیا بدتمیزی کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے نعیم پنجوتا صاحب کو ہمایوں دلاور کے پوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے پوسٹ کرنے کے اوپر ان کی پکچرز، ان کے حوالے سے باتیں، اس حوالے سے ان کو بلایا ہوا تھا اور 8 گھنٹے تک ان کو کیا کہتے ہیں بٹھائے رکھا۔ پھر خواجہ حارث صاحب کو بھی طلب کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن خواجہ حارث صاحب نے آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، مگر ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی حوالدار ایف آئی اے کا یا جو بھی بلانا چاہتا ہے ہم بلائیں، ہم فیس کریں گے اور ٹھیک ٹھاک تکڑا جواب دیں گے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جو انہوں نے کرنا ہے، جس طریقے سے بھی انہوں نے آگے چلنا ہے ہمارے ساتھ چلیں، ہم تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پاکستان کا قانون اندھا قانون ہے، جس کو کیا کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ اب جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، طاقتور اپنی موجیں کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ آج الوداعی ڈنر کرے گی اور عوام کے ٹیکس کے کیا کہتے ہیں جو پیسے ہیں ان کے ساتھ فل انجوائمنٹ ہوگی اور فل نائٹ ڈنر ہوگا۔ آج کی رات حکومت مراسلہ کے نام اور اچھے کھانوں کے نام جو 100 ڈشز کا مینیو ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔